محبتیں اس کا انتظار کریں گی، کیچ کریں گی، کل کو رونا نہیں بھائی. اپنے بچوں کو وقت دیں. کوئی ایک عربی بچہ تھا نا، اس کا آپ نے بھی شاید وہ دیکھا ہوگا کلپ. وہ عربی بچہ رو رہا ہے، اس کے ٹیچر نے کہا کیوں؟ اس کے سامنے سیرت کا تذکرہ ہوا اور نبی علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہوا. رو رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہمیں. چھوٹا سا بچہ، اس اللہ کے نبی کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہمیں، میں نبی کی جدائی میں رو رہا ہوں. میرے محترم عزیزو، ہماری شادی اس وقت تک کامل اور تکمیل اور اپنے درجے کمال کو نہیں پہنچتی جب تک کہ اس میں ہندوؤں کے کلچر نہ ہو. سکھ اپنی پگڑی نہیں اتارتا، ہندو اپنا دھرم نہیں چھوڑتا، عیسائی اپنا عیسائیوں کا کراس کا وہ صلیب کا لاکٹ نہیں چھوڑتا. ایک مسلمان ہے ہندوؤں کی خاطر ہندوؤں کی منحوس آوازیں بچی کی شادی میں گنجواتا ہے. ایک مسلمان ہے عیسائیوں کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ ہمیں تو اللہ نے ہیرا دیا قرآن کی صورت میں. صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب روم والے بیٹھے نا، ارے یہ عرب کے لوگ پچکے گال، سوکھے ہونٹ، بدن پر کپڑے اتنے مناسب بھی نہیں ہیں، اور یہ فتح پر فتح کرتے جا رہے ہیں، تلواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، کیا طریقہ ہے؟ کا ایک طریقہ ہے، ان کی زندگی میں محمد الرسول اللہ کے طریقے ہیں، وہ طریقہ نکال دو، مسلمان کسی کام کا نہیں ہے. وہ طریقہ نکال دو، مسلمان کسی کام کا نہیں ہے. اور انہوں نے یہ تجزیہ دیا، رہبان باللیل وفرسان بالنہار، رات کو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رونے والے، دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر دین کے غلبے کے لیے نکلنے والے. اور ان کے اندر سے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کہ شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی ہے. ان کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں ہوتی ہیں. یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے علم میں ہوگی یہ بات. پہلے فجر کے وقت طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھی، مائیں قرآن پڑھتی تھی، آوازیں آتی تھی. اب کیا ہے بھائی؟ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، موبائل کا غلام بنا دیا. شیخ شریم حفظہ اللہ جو سعودی عربیہ کے مکہ المکرمہ کے امام کعبہ ہیں، انہوں نے اپنے خطبے میں گزشتہ چند دنوں پہلے یہی بات کی. ہم نے اپنے بچوں کو واٹس ایپ، ٹویٹر ان کا غلام بنا دیا ہے، اس مشین کا غلام بنا دیا ہے. نہ ہمیں ذکر کرنے کی فرصت، نہ قرآن کی تلاوت کی فرصت. بھائی تو شیطان حملے نہیں کرے گا بھائی، شیطان تو حملہ کرے گا نا. اس لیے میرے محترم، دنیا کچھ بھی کہے، علامہ اقبال کیوں روتا تھا؟ علامہ اقبال خدا کی قسم ہم نے اس کو پہچانا نہیں، وہ عاشق قرآن تھا، عاشق رسول تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جانے لگے، آخری وقت میں انہوں نے اپنی لائبریری سے ساری کتابیں نکالنی سوائے قرآن کے. کہا بس یہ کتاب ہدایت میرے کمرے میں ہو. قرآن کا اتنا عاشق تھا وہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک رات سوئے، تڑپ تھی امت کی نا دل کے اندر، ایک رات سوئے، اور پھر کیا ہے بات ہوئی. اب واللہ علم کسی اللہ والے سے ان کا کیا ہے خواب میں بات ہوئی یا غیبی آواز آئی، اس سے کیا مکالمہ ہو رہا تھا. خود انہوں نے اپنے فارسی کے اشعار میں لکھا ہے کہ یا اللہ، ہاں اللہ سے مکالمہ ہوا، رو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ غیبی آواز آئی کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ اس لیے رو رہا ہوں، آپ کی نبی کی امت کی وہ کیا ہے قسمہ پرسی پر رو رہا ہوں، پریشان ہے آپ کی نبی کی امت، اس لیے رو رہا ہوں، آپ کے نبی کی امت پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز، دیدار نہیں ہوا، غیبی آواز آئی. انہوں نے یہ فارسی کے اشعار میں درج کیا ہے. آواز آئی اور یہ بھی فرمایا کہ یہ تو ان کے سینے ہیں، اور کیا ہے یہ، یا اللہ یہ کیا ہے، ان کے اوپر یہ حالات ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آواز جو غیبی آئی کہ اے فلاں، سینے تو ہیں، دل تو ہے، لیکن دل میں محبوب نہیں ہے. دل ہے، دل میں محبوب نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو یہ کہیں جنت کو، ہمارے سینے میں نبی علیہ السلام کی محبت اتنی ہو، ہم جنت کو مخاطب ہو کر کہیں، خدا کی قسم کہیں گے انشاءاللہ، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. ہم نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو ایسا ایمان بنے بھائی. اور حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی قید میں، حضرت عمر کا زمانہ ہے، دشمن کی قید میں، کسریٰ کا، ان کی قید میں، ایمان والا جیل کی تنہائیوں کے اندر بھی اس کا ایمان ڈاواں ڈول نہیں ہوتا. اگر جس نے ایمان پر محنت نہیں کی ہوتی، شادی بیاہ میں بھی پھر وہ ہندوؤں کے طریقے اپناتا ہے بھائی. تو حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو دشمن نے پکڑ لیا، قید کر دیا، اور ان کے ایمان کو دیکھا. کبھی مال کی لالچ دی، نہیں گھبرائے، ڈاواں ڈول نہیں ہوئے،
یاد رکھیں کفر کی ڈکشنری میں حیا نام کی چیز نہیں. وہ مسلمان کو بہکانے کے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی پیش کرتے ہیں. کفر کی ڈکشنری میں حیا نہیں. یہ تو ہماری شریعت میں ہے. بہن کیا ہوتی ہے, بیوی کیا ہوتی ہے, بیٹی کیا ہوتی ہے, ماں کیا ہے, یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا بھائی. تو حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کے بعد وہ بیٹی لے کر آئے کہ بیٹا تم اس کو ورغلاؤ, کھانا پیش کرو, اپنا حسن دکھاؤ, حسن کے جلوے دکھاؤ اس کو. ٹس سے مس نہیں ہوئے, گئی اپنے والد کے پاس. یا ابی الی این ارسلتنی, ابا جان کس کے پاس بھیجا ہے؟ الی حجر ام الی حدید لا یکلمونی ولا یرانی. ابا جان کس کے پاس بھیجا؟ کسی پتھر کے پاس بھیجا ہے, کسی لوہے کے پاس بھیجا ہے, نہ دیکھتا ہے نہ بات کرتا ہے, یہ انسان نہیں ہے تو مٹی کا پتلا لگتا ہے مجھے. تو سمجھ گئے بھائی محمد کے غلاموں کو خریدا نہیں جا سکتا. محمد کا غلام دنیا کو قدموں میں لاتا ہے لیکن دنیا کے قدموں میں گرتا نہیں ہے, ورنہ محمد کی رسالت پر اعتراض ہے. ورنہ محمد جیسا استاد اس کے شاگرد بکنے والے نہیں ہیں, دبنے والے نہیں ہیں. یہ ہمیں آقا نے سکھایا ہے. ورنہ کل کو تاریخ میں یہ بات لکھی جاتی, کافر اعتراض کرتے, ارے تمہارے نبی کے صحابہ تو دب گئے تھے, دبتے نہیں ہیں. اب اس نے جب دیکھا کہ کسی بات میں نہیں مانا, چلو بھائی ان کو کیا کریں گے, قتل کریں گے. کڑاہا رکھا, تیل ڈالا, آگ جلائی, بالکل جب کھولتا ہوا تیل بنا, قریب میں ان کو لایا گیا کہ اب اس میں ان کو ڈالیں گے تاکہ ان کی ہڈیاں جسم سے الگ الگ ہو جائیں, جوڑ الگ الگ ہو جائیں. جب قریب کیا حذیفہ سہمی رونے لگے. اب وہ کافر یہ سمجھا, کافر تو نادان ہے, تو محمد کے غلاموں کو سمجھا ہی نہیں ہے. جب وہ قریب آیا کہ بھائی تم رو رہے ہو, تو انہوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے اب کوئی کمپرومائز ہو جائے, کچھ معاملہ بن جائے. کہا کہ بھائی آپ بتائیں کیوں رو رہے ہیں, ڈر گئے ہیں, کچھ معاملہ بن سکتا ہے. کہا نہیں بھائی نادان, میں رو اس لیے رہا ہوں, میری تو ایک جان ہے, نبی کی رسالت پر قربان ہو جائے گی. ہر بنے منہ, میرے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال میں اللہ جان ڈالے, سرکار کے آگے ساری قربان کر دوں میں, لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے مقصد سے. آج ہم مسلمان. اس نے پھر کیا کیا, کہا میں تمہیں چھوڑتا ہوں ایک شرط پہ, آخری شرط تو مان لو. کہ کیا شرط ہے؟ چلو ایسے کرو میری پیشانی کو بوسہ دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک شرط ہے, میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہے مجھے بھی چھوڑو گے, میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑو گے. ہمارے والے بے غیرت جاتے ہیں وہاں, قوم کی بیٹی کی بات نہیں کرتے ہیں, بے شرم کشکول لے کر جاتے ہیں قرضہ لینے کے لیے, قوم کی بیٹی کی بات کرنے میں ان کے دانت کھنچتے ہیں. کوئی بھی ہو, قوم کی بیٹی کی بات نہیں کرتے ہیں. اور یہ کتنے خیر خواہ صحابہ, اپنی ذات کے لیے نہیں, ارے میں یہ کام کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میرے نبی کے صحابہ بھی چھوٹ جائیں گے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کی پیشانی کو بوسہ دینا یہ کوئی اسلام کو سرنڈر کرنے والی بات نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں, شرط یہ ہے, اور یہ کوئی قرآن کا کے خلاف کوئی عمل بھی نہیں ہے ایسا, تو میں شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھیوں کو چھوڑیں گے. اس نے کہا منظور ہے. نے کہا ٹھیک ہے پیشانی لاؤ. پیشانی بوسہ دیا, چلو بھائی جائیں, سب کو آزاد کیا. حضرت عمر کو پتہ چلا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا استقبال کرو ان صحابہ کا, حذیفہ کا استقبال کرو جس نے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کی گردن کو جھکنے نہیں دیا, اپنے کو بکنے نہیں دیا. استقبال کرو. اہل مدینہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. حذیفہ آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھی بھی آ رہے ہیں. اور پھر حضرت عمر نے سب سے پہلے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا کہ اس نے ناموس رسالت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا. اس لیے میرے محترم نیت کرے, گردن کٹ سکتی ہے جھکنا, نیت کریں کہ آج سے رسول اللہ کی سنت چہرے پر سجانے کی, یہ بھی نیت کریں, نیت کریں. ہمیں تو رونا بقول ایک مولوی صاحب کے, بھائی میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, اللہ کی قسم نہیں کر رہا, آپ میرے بھائی ہیں. بقول ایک مولوی صاحب کے, چلو ہم تو ایک دفعہ کیا ہے کوئی بھائی بیچارہ کیا رسول اللہ کی سنت کو چہرے پر اتارتا ہے, رونا زیادہ اس پر آتا ہے جو دن میں 100 دفعہ نبی کی سنت کو کاٹتا ہوگا. نائی حجام, اس کا کیا بنے گا بھائی. میرے محترم یاد رکھیں ایک بات, اپنے اکابر کی بات عرض کر رہا ہوں, یاد رکھیں. آج بہت زیادہ بات طویل ہو گئی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, گناہ کی ٹائمنگ ہوتی ہے. مثال کسی نے بدنظری کی, دیکھا اور پھر آنکھیں پھیر لیں, یہ بدنظری کی ٹائمنگ ہے, اتنی دیر گناہ کیا. غیبت کی, جتنا غیبت کا دورانیہ تھا کیا, گناہ لکھ دیا گیا. اب اس کے بعد زبان اس نے بند کر دی تو گناہ لکھنا بند. ایک گناہ ایسا ہے کہ انسان اگر
جاگتے ہوئے بھی ہو تو اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، سو رہا ہو تو اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، نماز میں ہو تو اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، طواف کر رہا ہو اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، حجر اسود کو چوم رہا ہو اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہے اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس سلام کرنے جائے گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اور وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ نبی کی سنت کو کاٹنے کا گناہ ہے۔ کسی بھائی پر اعتراض نہیں، آپ کی جوتوں کی مٹی آنکھوں پر سرمہ لگانے کے لیے تیار، میرے بھائی آپ کی خیر خواہی کے لیے عرض کر رہا ہوں، نیت کریں۔ آج حضرت مولانا محمد یوسف لدھانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے استادوں کے استاد ہیں اور حضرت کے ہاتھ سے انعام کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بات عرض کی تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہاں ایک عالم دین سے ان کی الیک سلیک تھی۔ یا پہلے بتاؤ تنگ تو نہیں ہو؟ آپ نے گھبرانا؟ اچھا، حضرت نے جو ہے نا فرمایا کہ عالم دین سے ملاقات ہوئی، تو اس عالم دین سے حضرت نے فرمایا کہ یہاں کوئی بات ایسی بتائیں، ہمیں عجیب سی کوئی بات بتائیں، کوئی ایسا واقعہ جو میری عبرت کے لیے ہو۔ حضرت نے فرمایا یہ دیکھو پانی بھر رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا ہے؟ اس عالم دین نے کہا مسجد سے پانی باہر لے جانا جائز نہیں۔ اچھا یہ سن لیں، یہ مسئلہ بتا دیا۔ اور یہ مسجد میں یہ نا انگلیاں چٹکھاتے ہیں، یہ مسجد میں کرنا، یہ بھی چٹکھانا بھی کیا ٹھیک نہیں ہے، باتوں میں بات نکل رہی ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہے، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں۔ اس عالم دین نے کہا یہاں ایک اللہ والے ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو تقریباً نبی علیہ السلام کی روزانہ کی بنیاد پر زیارت ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر۔ اب یہ انہوں نے عالم دین نے کہا میں نے اس اللہ والے سے کہا کہ کوئی عجیب بات بتائیں، آپ کو نبی کا دیدار ہوتا ہے، کوئی ایسی بات بتائیں۔ تو نے کہا ہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں تو لوگ آپ کا طریقہ عمل یہ تھا آپ کا کہ کوئی اگر کیا ہے سنت سے محروم انسان وہ اگر آپ کے پاس آتا تو آپ اپنا چہرہ انور پھیر لیا کرتے تھے۔ اب آپ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ یہ نہیں تو وہ گمراہ ہے بھائی، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول اب کیا ہے، اب تو آپ آرام فرما رہے، لوگ سلام کرنے آتے ہیں، ریش والے بھی آتے ہیں، بے ریش بھی آتے ہیں، داڑھی والے بھی آتے ہیں، بغیر داڑھی والے بھی آتے ہیں۔ اب آپ کا جو دنیا میں طریقہ تھا، جب آپ قبر سے باہر تھے جو طریقہ تھا، اب اس حالت میں آپ کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی میرا یہی طریقہ ہے، جو داڑھی سے محروم انسان مجھے سلام کرنے آتا ہے میں چہرہ پھیر لیا کرتا ہوں۔ میرے محترم کتنا بڑا گناہ ہے یہ! تو اس لیے صرف نبی کی محبت کا دعویٰ نہیں، بلکہ اس پر کیا ہے، نبی علیہ السلام کے ہر حکم پر کیا انسان اپنی زندگی گزارنے کی کیا کرے بھائی، لیکن کسی پر تنقید نہیں کرنی۔ اچھا یہ نہیں کہ اب باہر نکل جاؤ تو ایسا ہے بس تیرے تو گناہ ہی لکھے جا رہے، نہیں بھائی اللہ کے واسطے ہے ایسا کام نہ کیجیے گا، بلکہ ان کو جوڑنے کی، ان کو پیار محبت، ان کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا عمل ایسا نہیں کہ جس کی طاقت سے وہ بیچارہ ہمارے قریب ہو جائے، ہم کمزور لوگ ہیں، یہ عبرت کے لیے باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرمائے۔ اللہ اسی طرح ہمیں قرآن کا درس سننے کے لیے دل جمعی کے ساتھ، طیب خاطر، خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔